آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں، عظمتوں، رفتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن و سنت میں اس مہینے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جہاں پہ روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ روزے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا اس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو امت محمدیہ سے قبل بھی جتنی امتیں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان امتوں کے اوپر بھی روزہ کسی نہ کسی صورت میں بطور عبادت جو ہے یہ لازمی اور ضروری قرار دے رکھا تھا۔ اور تیسری چیز اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بیان کیا کہ روزہ تم پہ کیوں فرض کیا گیا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس ماہ مبارک کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، خصوصی تیاری کیا کرتے تھے۔ اپنی مصروفیات یا اپنے روزمرہ کے جو مشاغل ہیں، کام ہیں، وہ رمضان سے قبل ہی نمٹا لینے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار کے اندر گزارا جا سکے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا، شعبان کا آخری دن تھا، اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو آنے والا مہینہ یعنی رمضان المبارک ہے اس کے فضائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، اور وہ ایک طویل خطبہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل خطبہ، ایک لمبی تقریر جو ہے، عام طور پر تو احادیث جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا خطبہ یاد بھی رکھا اور آگے پہنچایا بھی، اور آج احادیث کی کتابوں کے اندر موجود بھی ہے۔ وہ حدیث، اس کا مختصر نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ میں آج آپ کے سامنے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک مبارک اور عظمتوں والا جو مہینہ ہے وہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم و شہر مبارک، تمہارے اوپر اب جو مہینہ آنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہوگا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی رکھی ہوئی ہے کہ جس رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 1000 راتوں سے بھی جو ہے وہ زیادہ رکھا ہوگا، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اگر کوئی بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو باقی مہینوں میں ادا کیے گئے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس مہینے میں ادا کیا گیا جو فرض ہوتا ہے وہ باقی مہینوں میں ادا کیے گئے فرائض کی بنسبت 70 گنا اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 70 فرائض کے بدلے ایک فرض کا ثواب جو رمضان کے اندر ادا کیا جائے۔
اس کی اتنی برکت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمہ، اس مہینے کا جو اول ہے، پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ کی رحمت گویا چھم چھم برستی ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو مغفرت کی جو نوید ہوتی ہے، خوشخبریاں جو ہوتی ہیں بخشش کی، یہ سنائی جاتی ہیں۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آخری عشرے میں بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا صبر کا پھل صرف اور صرف جنت ہے، صبر کا پھل صرف اور صرف جنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ غم گساری کا بھی مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لوگوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ غم گساری کا مہینہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں، جو مالدار بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نادار اور غرباء کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دیتا۔ بندے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے سامان کی کثرت ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس ماہ مبارک میں کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، روزہ افطار کروانے کے بدلے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا انعام روزہ افطار کروانے کے بدلے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا انعام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد یہ فرمایا کہ اس بندے کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اس طرح کے روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، روزہ دار کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے پاس جو ہے وہ پینے کے لیے پانی ہو یا صرف تھوڑا سا دودھ ہو یا چند کھجوریں ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ بھی ان کے ساتھ روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، ایک ہے صرف روزہ افطار کروانا، دوسرا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، افطاری کروائی پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب لوگوں کو سخت پیاس محسوس ہو رہی ہوگی تو اس بندے کو میرے حوض کوثر کے جام سے اس بندے کو سیراب کیا جائے۔ یہ اس قدر فضائل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار احادیث ہیں جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے الگ فضائل کا تذکرہ کیا، روزہ دار کے الگ فضائل کا تذکرہ کیا، اور دیگر جو مسائل ہیں ان کا الگ تذکرہ کیا۔ رمضان کی فضیلت کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال۔ فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ایک روایت میں یہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر انسان کا صرف ایک ہی دشمن نفس رہ جاتا ہے، اور اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لے تو پھر انسان جو ہے وہ برے کاموں سے بچ جاتا ہے اور اچھے ہی اچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان رمضان مبارک کے اندر بھی شیطانوں کو تو جکڑ دیا گیا لیکن نفس اس کا موجود ہے،
اگر انسان نفس کی باتیں جو ہے وہ ماننا شروع کر دے تو پھر ایسے بدبخت بھی لوگ ہوں گے جو استطاعت سے تندرستی ہونے کے باوجود بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتے، جو رمضان کے اندر بھی نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتے، ذکر اذکار سے دور بھاگتے ہیں اور لاو و لعب کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث طیبہ کے اندر کہ جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا، جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش کا سامان نہ کیا، وہ بندہ بدبخت ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا ایک تحفہ ہے، عنایت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ دار کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے کا ہر کام اس کے لیے ہوتا ہے، بندے کا ہر کام اس کے لیے ہوتا ہے، فرمایا لیکن جو روزہ ہے یہ بندے کا ایک ایسا کام ہے جو خالصتاً میرے لیے ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ بندے کا ایک ایسا راز ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور بندہ ہی جو ہے یہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا فرد اس کو جان سکتا نہیں ہے۔ اگر انسان چھپانا چاہے تو کوئی تیسرا فرد اس کو جان سکتا نہیں ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات تنہائی میں بھی ہوتا ہے، تنہائی میں بھی وہ کھا پی سکتا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ اگر انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے کہ وہ بندہ روزہ دار ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ چونکہ خاص میرے لیے ہوتا ہے لہذا قیامت کے دن میں اپنے بندے کو اس کی خاص جزا عطا کروں گا۔ اور بعض لوگوں نے اس حدیث کو ایسے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے گویا یہ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اللہ نے فرمایا میں خود اس کی جزا ہوں۔ بندے کو روزے کے بدلے کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کا دیدار قیامت کے دن ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ جس طرح کہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوں گی، روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہوں گی؟ دو خوشیاں۔ فرمایا ایک خوشی جب اس کا وہ پورا دن جو ہے وہ بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، نفس کو کنٹرول کرتا ہے، شام کے وقت جب روزہ کھلنے کا وقت آتا ہے، جب وہ پہلا لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے تو اسے فطرتی طور پر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے پورا دن جو کام صبح کے وقت شروع کیا تھا آج الحمدللہ بخیر و خوبی میں نے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو مکمل کرنے پر اسے قدرتی طور پر ایک خوشی جو ہے یہ محسوس ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک خوشی تو اسے روزہ افطار کرنے کے وقت میں جو ہے یہ محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اسے قیامت کے دن اس وقت محسوس ہوگی جب وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الریان، باب الریان۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کے اندر جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، فرشتے جو دروازوں کے اوپر کھڑے ہوں گے جنت کے فرشتے، تو باب الریان کا جو فرشتہ ہوگا وہ ندا یہ لگا رہا ہوگا این الصائمون این الصائمون، ترجمہ یہ ہے وہ ندا یہ لگا رہا ہوگا روزہ دار کدھر ہیں، روزہ دار کدھر ہیں، اور ساتھ یہ کہے گا کہ روزہ داروں کے لیے یہ اسپیشل انٹری کا یہ پوائنٹ بنا ہوا ہے باب الریان، روزہ دار اس دروازے سے آ جائیں اور جنت کے اندر چلے جائیں۔ تو روزہ داروں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک خاص دروازہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی نازل فرمایا۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نمازوں کی ہم کیا کریں، پابندی کریں، روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی کنٹرول کریں، کیونکہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کھانے پینے سے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا، روزہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کر کے ہم نے رکھنا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی کے ساتھ ہمارا لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوشش ہم نے یہ کرنی ہے گالم گلوچ سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، بری باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال، فرمایا جس بندے نے روزہ رکھ کر بھی گالم گلوچ، فوش گوئی، بری باتوں، جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں روکا، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو برے کاموں سے روکیں، اور یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں جب ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہمارے سامنے حلال رزق موجود ہوتا ہے، ہم اس سے رک جاتے ہیں، ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ یہ ایک مشق ہے، یہ ایک مشق ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم جب آ جائے تو پھر ہمارے سامنے کوئی بھی چیز موجود ہو، ہم نے اس کا استعمال نہیں کرنا، اور اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہم حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں تو پھر وہ حرام چیزیں جن کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے منع کیا ہوا ہے، ان میں پھر ہم کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں۔ یہ روزے کا بہت بڑا سبق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔